دو ہم ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیں. حاجی یوسف الیاس اگر تاجروں کی فیلڈ میں سنیت کا کام کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں. حاجی عبد المجید مسجدیں بنا کر کام کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے ان کا ساتھ دیں. سنیوں کا کوئی ادارہ غیر نہیں ہے. دارالعلوم حنفیہ سنیہ ہو وہ ہمارا مدرسہ ہے, سنی جمعیت العلماء ہو وہ ہماری تنظیم ہے, اشرف اکیڈمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے, رضا اکیڈمی ہو وہ ہماری تنظیم ہے, سنی جمعیت الاسلام ہو وہ ہماری تنظیم ہو, جماعت رضا مصطفیٰ ہے وہ ہماری تنظیم ہے, عظمت مصطفیٰ ہے, فیض القرآن ہے, جامعۃ الرضا ہے, مبدار مشرفیہ ہے, یہ سب ہمارے مدرسے ہیں. ہم سنی ہیں تو یہ ساری تنظیمیں ہماری تنظیم ہیں, یہ سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں. جس کبھی گستاخ رسول نے ان تنظیموں اور اداروں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھا تو اس کی آنکھ نکالنے والا اگر سب سے پہلے کسی کو پائیں گے تو امین القادری کو پائیں گے. ہم سنیت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. ہم یہ زبانی بات نہیں, یہ منبر رسول ہے, یہ رسول اللہ کا منبر کہلاتا ہے. جب تک اس پر علماء اہل سنت رہیں گے یہ منبر رسول رہے گا. یہاں سے جھوٹ بولنا, جھوٹ تو ہر جگہ پر لعنت کا ذریعہ ہے, مگر منبر سے جھوٹ اور غلط ہے. سنی جہاں کہیں کام کرے وہ ہمارا ہے. اگر کوئی سنی امین القادری کو یاد کرتا ہے اور اس میں سنیت کا فائدہ ہے, ہم سب کو پہنچنا چاہیے, امین القادری کو ہی پہنچنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سنی دعوت اسلامی اسٹیج لگائے گی, منبر لگائے گی تو ہی ہم جائیں گے. واللہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کوئی سنی امین القادری کو تقریر کے لائق نہیں سمجھتا تو وہ اپنے جلسے میں جھاڑو دینے کے لیے مجھے بلائے, انشاءاللہ میں سنیت کے لیے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ یاد رکھنا, صرف تقریر سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اگر جھاڑو دینے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمارا کام ہے خدا کی رضا, ہمارا کام ہے مصطفیٰ کی رضا. جس کے جی میں آئے آزما کر دیکھ لے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ڈیڑھ اینٹ کی چمکانے کی اجازت نہیں دی ہے. اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے جب بھی جہاں بھی جو سنی یاد کرے ہم تو جاتے ہی ہیں, جاتے رہیں گے. اور آپ سے بھی گزارش ہے اپنے نظریات کو تنگ کرنے کی بجائے نظریوں میں وسعتیں پیدا کیجیے, دماغ میں وسعتیں پیدا کیجیے. اہل سنت کا الحمدللہ سارے سنی متحد ہیں, لیکن کچھ تھوڑی سی دوریاں ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ ختم ہوگی, وہ دن بہت جلد آئے گا کہ وہ اللہ اکبر. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے شیخ الاسلام علامہ نور اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ ہیں, اللہ اکبر. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا مقام بھی بڑا عظیم ہے, وقت کے قطب الارشاد ہیں, اللہ اکبر. ان کے خلیفہ ہیں, ان کے خلیفہ حضرت شیخ الاسلام علامہ نور اللہ فاروقی سے اذان ثانی کے مسئلے میں امام احمد رضا کا جو ہے وہ اختلاف ہو گیا. امام کہتے تھے اذان ثانی مسجد کے باہر ہوگی اور شیخ الاسلام کہتے تھے نہیں اندر ہوگی. اب دونوں علماء ہیں آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے, مگر آپ کو حیرت ہوگی امام احمد رضا جن کی شکتیوں کے لوگ شکایت کرتے ہیں, جب شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی کو خط لکھتے ہیں تو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ حضور کی مرضی میں جاننا چاہتا ہوں, حضور سے چاہتا ہوں کہ وہ وضاحت فرما دے, اس لیے کہ میں بھی غوث پاک کا غلام ہوں, آپ بھی غوث پاک کے غلام ہیں, اگر اس میں وضاحت ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. آپ اندازہ فرمائیں اتنی لجاجت سے خط لکھتے ہیں. دوسرا خط جب ان تک آتا ہے امام احمد رضا تک تو اس میں ممکن ہے کچھ اچھی باتیں نہ رہی ہو, بلکہ ادھر سے جواب کو سختی سے آیا تھا. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی امام احمد رضا خط میں لکھتے ہیں واللہ میں غوث اعظم کے در کا کتا ہوں, آپ غوث اعظم کے در کے سوالی ہے, غوث اعظم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اندر تصفیہ کر لیا جائے. اتنی نرمی کرتے ہیں کہ قرآن کا رحماء بینہم کا تصور یاد آتا ہے. امام احمد رضا سخت تھے, اپنوں کے مقابلے میں سخت نہیں تھے, بلکہ وہ گستاخ رسول کے مقابلے میں سخت تھے, دشمنان رسول کے مقابلے میں سخت تھے. اور جہاں ان کی نرمی کا معاملہ تھا عاشقان مصطفیٰ کے لیے وہ بالکل بچھی ہوئی چادر کی طرح نظر آتے تھے. آپ جانتے ہیں محفل سما میں عورتوں کے مزارات پہ حاضری کے معاملے میں محفل سما میں تو جناب اشرفی میاں سے وہ متفق نہیں تھے, اور مزارات پر حاضری کے معاملے میں حضرت تاج
फौल, जिन्हें दुनिया आला हजरत ताजुल फौल के नाम से जानती है, जिनकी शान में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तकरीबन 200 अशआर कसीदे के लिखे हैं। आपको पता है आला हजरत के मौकिफ से मजारात पर औरतें की हाजिरी के हवाले से मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी मुत्तफिक नहीं थे, मगर आला हजरत कभी उनसे लड़ने नहीं गए। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे अकीदा अहम है, फुरूई मसाइल में अगर इख्तिलाफ होता है तो हो सकता है, अकीदा कायम रहे, अकीदा क्लियर रहे, अकीदा दुरुस्त रहे। अगर अकायद दुरुस्त रहेंगे तो मामला खत्म किए जा सकते हैं, मामला को निपटा जा सकता है। याद रखें, मेरी आपसे गुजारिश है, अकीदे के मामले में मजबूत हो जाइए, अकीदे के मामले में मुत्तफिक हो जाइए, उसमें गड़बड़ नहीं चलेगी, उसमें आदती तनादा बटर नहीं चलेगा। अगर कोई अकीदे से इख्तिलाफ रखता है वो कितना ही बड़ा है, हमारा नहीं है, और अगर फुरूई मसाइल में कुछ इख्तिलाफ हो जाए तो जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से सैयदना मुहद्दिस आज़मीन की चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे नाना हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा बरेली शरीफ के स्टेशन से गुजर रहे थे, मैं साथ में था। मैंने देखा कि आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हो गए दस्त बस्ता ट्रेन के दरवाजे पर। मैंने पूछा, नाना जान यहां खड़े होने की क्या जरूरत है? तो हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक नायब रसूल आले रसूल की ताजीम में खड़ा है तो मैं उस नायब रसूल की ताजीम में खड़ा हूं। आप अंदाजा फरमाएं, इमाम अहमद रजा का ये मिजाज था, इमाम अहमद रजा का ये अंदाज था, हमें भी उस अंदाज को इख्तियार करना होगा। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। अहले सुन्नत का इत्तिहाद जिंदाबाद। हम मुत्तहिद हो जाएं, हम मुनज़्ज़म हो जाएं, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब रहेंगे। इसलिए कि गैरों के पास वो नहीं है जो हमारे पास मौजूद है, और जो हमारे पास है वो क्या है? उसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं। अरे मोहब्बत रसूल अगर बिलाल जैसे गुलाम के दिल में पैदा हो जाए तो बिलाल के पैरों के नीचे काबा आ जाता है। हजरत सैयदना बिलाल काबे की छत पर नजर आते हैं। इसलिए मोहब्बत रसूल का दामन पकड़े रहे, सुन्नियत के मस्तक पर कायम रहे, इमाम अहमद रजा के मस्तक पर कायम रहे। यही हमारा पैगाम है, ये इस मिंबर का पैगाम है। और खानकाह से सूफी साहब भी यही पैगाम दे रहे हैं, स्टेजों से हम भी यही पैगाम दे रहे हैं। हम सबका पैगाम एक है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह